السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جناب جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور بہت ہی اعلیٰ شخصیت ہیں جناب. ان کا نام تو ہم بتا ہی دیتے ہیں، باقی تعارف جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا. جاوید کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بزم کمال پاکستان کے چیئرمین. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. سر، آج آپ یہاں پہ آئے، ہمیں بہت خوشی ہوئی اور میرے لیے ایک بہت اعزاز کی بات ہے جناب. آج میں جاوید کمال صاحب کا انٹرویو کر رہی ہوں اور آپ لوگوں کو یہ معلومات پہنچا رہی ہوں، اور ہم ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ اپنے بارے میں بھی بتائیں گے اور اپنے جو تعلیم اور باقی معاملات ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم ان سے بات کرتے رہیں گے. آپ سب سے پہلے سوال بھی میں یہی کروں گی کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی سر؟ اس کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی بالکل، دو عام لوگوں کی طرح ابتدائی تعلیم جو ہے میں نے بھی ایک گاؤں سے حاصل کی. ہمارے گاؤں کا نام ہے چک نمبر 566 کعبے، نامدار کے نام سے مشہور ہے. یہ تحصیل جڑاں اور ڈسٹرکٹ فیصل آباد میں ہے. ابتدائی تعلیم میں نے وہاں سے حاصل کی. بعد ازاں میٹرک اور جو ایف ایس سی ہے وہ میں نے جڑاں گورنمنٹ ڈگری کالج سے حاصل کی. اس کے بعد میں دارالعلوم مدنیہ وٹالت یونی فیصل آباد میں چلا گیا. وہاں سے میں نے درس نظامی جو ہے وہ 4 سال تک پڑھا. اس کے بعد میں ایک آرگنائزیشن کو جوائن کر لیا جو سرکاری آرگنائزیشن تھی، تو اس کے بعد پھر میں آرگنائزیشن میں گیا. صحیح ہو گیا سر. ہم بات کریں گے کہ آپ کو بزم کمال بنانے کا خیال کیوں آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی یہ سوال مجھ سے بارہا دفعہ اور بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے کہ بزم کمال، کیونکہ نام ہی ایسا ہے، نام ہی یونیک ہے اور کام بھی کہتے ہیں کہ یونیک ہونا چاہیے، اور وہ بھی ایسا ہی ہے. ہمارا خود بھی کمال ہے اور بزمیں بھی کمال ہے. جی بزم کمال جو ہے ایسا ہی ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے آپ کو یاد ہوگا ایک پروگرام ہوتا تھا نیلام گھر. جی بالکل. جی نیلام گھر ہوتا تھا. تو نیلام گھر جو پروگرام تھا طارق عزیز صاحب کا، وہ بعد ازاں چینج ہو گیا بزم طارق عزیز میں. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت جب میں چھوٹا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں بھی خیال آیا کہ جب میں ایک مقام پر پہنچوں گا، جب مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، تو پھر میں بھی ایسے ہی پلیٹ فارم پر ایک جو ہے بزم بناؤں گا اور اس بزم کا نام جو ہے وہ کمال رکھوں گا. واہ کیا بات اس کا نام جو ہے میں نے بزم. واہ کیا بات ہے. یہ تو ہم سنا کرتے ہیں کہ بچپن میں کچھ سوچا اور بڑے ہو کے وہ کر دیا. تو ماشاءاللہ سے آپ نے بچپن میں کچھ ذہن میں ایسی تصویر بنائی جس پہ آپ نے عمل بھی کیا. تو بزم کمال نام ہی کیوں رکھا، یہ بھی بتا دیں. جی ایک اور سائڈ سے بڑا پیارا سوال ہے کہ بزم کمال ہی کیوں، حالانکہ میرا نام جو ہے وہ جاوید ہے. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ نے بزم جاوید کیوں نہیں رکھا، جیسے آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے طارق عزیز صاحب سے ایکسپائر ہو کے یہ نام رکھا ہے، تو آپ بزم جاوید رکھتے. لیکن میں نے بزم کمال اس وجہ سے رکھا ہے کہ میرے والد صاحب جو تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کا نام کمال دین تھا. تو والد صاحب جس شخص کی محنت سے، جس کی دعاؤں سے آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں، آج مجھے جتنی بھی رسپیکٹ مل رہی ہے، یہ سب کی سب میرے والد صاحب کی دعاؤں اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے. اور حتیٰ کہ نہ صرف آپ بزم کمال کی بات کریں گی، میں نے اپنے بچوں کے نام جو ہیں وہ بھی ایسے ہی رکھے ہیں. وہاں بھی مجھے بہت سارے لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ دیکھیں، ابھی میرے الحمدللہ 4 بچے ہیں، تو میں نے محمد اویس کمال اپنے بڑے بچے کا نام رکھا، محمد اویس حضرت اویس کرنی کی مناسبت سے. ٹھیک ہے. اور کمال والد صاحب کا نام رکھ دیا، محمد اویس کمال، محمد احمد کمال، محمد حسنین کمال اور محمد مصطفیٰ کمال. یہ بچوں کے نام بھی میں نے اسی وجہ سے رکھے کیونکہ میں اپنے والد صاحب کے نام کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں. سر اس بات پہ میں سلوٹ پیش کرتی ہوں آپ کو. جزاک اللہ خیرہ، تھینک یو. تو اس وجہ سے میں نے بزم کمال نام رکھا. سر جہاں پہ ماں باپ کی باتیں آتی ہیں میں کافی ایموشنل ہو جاتی ہوں. جیسے میرے واقعات کے لوگ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے ماں باپ کی ماشاءاللہ سے بہت خدمت کی ہے، اور جو لوگ ماں باپ کا نام لیتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ نصیب کرے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور ان کے نام کو روشن کرے. بزم کمال کا چلیں بنیادی منشور بھی ہوگا یقیناً، اور وہ کیا ہے یہ آپ ہمیں بتائیں. جی بالکل، ہر چیز کا، ہر کوئی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کا منشور تو ہوتا ہے. اگر کسی بھی آرگنائزیشن کا کوئی منشور نہیں ہے تو اس کی سمت ہی نہیں ہے نا، وہ کس سمت کی طرف اپنی اچیومنٹ کرے گی. بالکل ایسے ہی میں نے جو اس بزم کمال کے منشور رکھے ہیں وہ 5 ہیں. 5 ان کی ایک نسبت یہ بھی ہے 5 تن، یعنی کہ محبت اہل بیت کے حساب سے بھی میں نے رکھے ہیں کہ 5 تن کے نام سے 5 اس کے منشور رکھے ہیں. سب سے پہلا جو منشور ہے کہ لوگوں کی جو ہے رہنمائی کرنا اور ان کی تکلیفوں کو دور کرنا قرآن پاک کی آیات کریمہ سے، پہلا جو ہمارا منشور ہے. دوسرا منشور ہے کہ لوگوں کو قرآن پاک کے بعد جو اہم چیز ہے وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حدیث نبوی کی رہنمائی اور ساتھ ان کی معلومات لوگوں تک بہم پہنچانا، جو کہ آج پھر زمانہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس چیز سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے. ہماری نئی نسل جو ہے وہ اس چیز سے دور ہوتی جا رہی ہے. آج ہماری نئی نسل جو ہے وہ میڈیا کے جہاں پازیٹیو پوائنٹ ہے وہاں یہ ایک نیگیٹو بہت بڑا پہلو ہے کہ ہماری نسل جو ہے وہ دین سے دور ہوتی جا رہی ہے. تو اس کے لیے پہلا منشور جو ہے قرآن پاک ہی ہے، تاکہ قرآن پاک کے مسائل جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کا حل ہم قرآن پاک سے دیں، اور اس کے بعد ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معلومات ہے نئی نسل تک پہنچائیں. اب تیسرا جو پہلو ہے، تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہے ہسٹری آف اسلام. ٹھیک ہے، اسلامی تاریخی واقعات جو ہیں ان سے نئی نسل کو روشناس کروانا. یہ دیکھیں نا، جب آپ قرآن پاک کی معلومات دے دیں گے، اس کے بعد حدیث پاک کی معلومات دے دیں گے، اس کے بعد اگر آپ ہسٹری آف اسلام کی معلومات لوگوں تک پہنچا دیں گے، نئی نسل تک پہنچا دیں گے، تو پھر دیکھیں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ دوبارہ امن کی طرف چلا جائے گا. آج ہماری نئی نسل جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہے. آج ہماری نئی نسل کو انگریزوں کے اور دوسروں لوگوں کے تو نام یاد ہیں، لیکن ہمارے اپنے جو ہیروز ہیں ان کے نام یاد نہیں ہیں. اس لیے یہ تیسرا منشور جو ہے میں نے اسلامک ہسٹری کا جو ہے وہ اس میں شامل کیا ہے. اور چوتھا جو منشور ہے وہ ہے اولیاء کرام کی زندگی کے جو اصل مقصد ہے لوگوں تک پہنچانا، وہ ہے. آج ہمارا معاشرہ اس طرف سے بھی بے راہ روی کا شکار ہو چکا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ڈبہ پیدا ہو چکے ہیں. وہ ایسے پیدا ہو چکے کہ لوگوں کو وہ لوٹتے ہیں. صحیح روحانیت اور تصوف جو اللہ کی وحدانیت بیان کرنی تھی وہ اس مقصد کو لوگوں تک بہم نہیں پہنچا رہے. ہم نے لوگوں کو اس اولیاء کرام کا جو اصل زندگیوں کا مقصد ہے اس مقصد کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم یہ بھی کاوش کر رہے ہیں اسے بزم کمال پاکستان کے پلیٹ فارم سے. اور اس کے بعد جو لاسٹ ہے وہ ہے کہ آج ہر آدمی کہتا ہے کہ میں کامیابی کی طرف جاؤں، کامیابی کی طرف جاؤں، تو لیکن کامیابی جو نئی نسل ہے اس کو دینی اور دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کے لیے رہنما جو اصول ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانا، ان کو طریقوں کو بتانا کہ آپ نے کیسے دنیاوی کامیابی حاصل کرنی ہے اور کیسے آپ نے روحانی کامیابی، اخروی کامیابی حاصل کرنی ہے. اس پلیٹ فارم سے ہم بزم کمال پاکستان کے پلیٹ فارم سے لوگوں تک یہ بہم کوشش کر رہے ہیں. یہ ہمارے بنیادی 5 مقاصد ہیں، باقی اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی زبردست اور پازیٹیو چیزیں جو لوگوں تک آپ پہنچا رہے ہیں، کیونکہ آج کل کے ماحول کے مطابق یہ بہت اہم چیزیں ہیں. سر ایک موٹیویشن اسپیکر ہیں، بطور اسپیکر کیا پیغام دیں گے کہ عوام کے لیے فائدہ مند ہو؟ جی بالکل، موٹیویشنل اسپیکر جو ہے نا، میں تو کہوں گا کہ آج میرا ایک کالم ہے ہم مسلمان، اس میں بھی میں نے یہ چیز لکھی ہے کہ آج کل جو ایجوکیشن حاصل کی جا رہی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ ایک ڈگری لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہو گیا ہوں. حقیقت میں جو تعلیم ہے اس کا مقصد ہے شعور. یہ ہماری جو نانیاں ہوتی تھی، ہماری جو دادیاں ہوتی تھی، ہمارے جو دادے ہوتے تھے، حالانکہ وہ بظاہر ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کے پاس تعلیم، تربیت، شعور اتنا ہوتا تھا کہ آپ اس کا امیجن نہیں کر سکتے. پورا معاشرہ ان کی کہانیوں، ان کی تعلیمات کی وجہ سے سکون میں تھا. اور آج دیکھیں افراتفری، آج دیکھیں کہ لوگوں کے پاس، وہ میں نے کالم میں لکھا ہے نا کہ ناؤ وی ہیو ڈگریز بٹ نو ایجوکیشن، کہ آج ہمارے پاس، کیونکہ ڈگری جو ہے یہ پارٹیکولر فیلڈ میں ایکسپرٹی کا نام ہے، حالانکہ ہم اس کو مکمل تعلیم شمار کر رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا
تو موٹیویشن جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ رہنمائی ہے. بیسیکلی موٹیویشن کا کیا ہے؟ رہنمائی تو ہمارے وہ دادا دادی نانا نے بہتر انداز سے دے رہے تھے. اور آج بھی کچھ موٹیویشنل اسپیکر جو ہیں وہ لفظ میں کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ لفظ میں ہی تو تباہی ہے. ہمیں اصل جو تعلیمات ہے، آپ دیکھیں عرب میں جب ہمارا دین اسلام ظہور پذیر ہوا، عرب کا معاشرہ جو تھا اس وقت دیکھو کہ ظلم کی انتہا تھی، اس وقت بے راہ روی کی انتہا تھی، اس وقت اندھیروں میں چھپا ہوا تھا. تو اس معاشرے کی اصلاح کس چیز نے کی؟ اس معاشرے کی اصلاح جو ہے وہ دین اسلام نے کی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے کی. تو آج بھی میں ان کو یہی، جتنے بھی میرے موٹیویشنل اسپیکر بھائی ہیں ان کو میں یہی نصیحت کروں گا کہ آئیں. سب سے پہلے جو ہمارے پاس بہترین چیز ہے وہ ہے قرآن پاک. آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، مثال کے طور پر ہم موبائل خریدتے ہیں یا گاڑی خریدتے ہیں یا کوئی بھی نئی چیز خریدتے ہیں، اس میں ہمیں ایک ساتھ پمفلٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو گائیڈ بک کہتے ہیں یا رہنمائی کا کتاب چاہے. آپ اس گائیڈ بک کے انگیزٹ ہم جب جاتے ہیں تو وہ ہماری چیز خراب ہو جاتی ہے جب اس کو اپریٹ، کیونکہ بیسیکلی وہ اپریٹنگ مینول ہوتا ہے. اسی طرح جب حضرت انسان اس دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور جتنے انبیاء کرام جو ہمارے پیغمبر تھے، یہ ہمارے استاد کرام بھی تھے، استاد سے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہماری زندگیوں کے لیے ہر ایک کے ساتھ ایک ایک کتابچہ یا رہنمائی یا اس کو آپ سمانے کتاب کہہ سکتے ہیں، اور ہیں بھی سے، وہ جو دی اور وہ ہماری رہنمائی کی چیزیں تھیں. اور آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زندگی پاک سے لے کر قیامت تک ہمارے پاس ہمارے لیے جو بہترین رہنمائی کی کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے. اب قرآن پاک کی تعلیمات کے جیسے ہی ہم خلاف جائیں گے تو ہم اپنی زندگیوں میں مشکلات پیدا کریں گے. اگر ہم اس کتاب کے مطابق اپنی کتاب چلتے رہیں گے تو ہمیں جو ہے ہماری زندگیوں میں سکون رہے گا. تو ان موٹیویشنل اسپیکروں سے بھی میں یہی آخر میں گزارش کروں گا کہ آئیں، اصل کتاب جو ہے ہماری ہدایت کی، ہم اس کو فالو کریں اور اس کی تعلیمات کو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں میں باہم پہنچائیں، کیونکہ حقیقی اور دنیاوی کامیابی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے ارشادات میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی زبردست باتیں، اور دل کرتا ہے کہ ہم یہاں پہ ان کی باتیں سنتے رہیں، لیکن ٹائم کی کمی کے باعث ہم یہ ساری چیزیں تھوڑی کم کریں گے. سر، کالم نفیسی کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ اخبارات میں بھی یقیناً آپ کے کالم چھپ چکے ہیں، تو اب تک کتنے اخبارات ہیں جن میں آپ کے کالم چھپتے ہیں؟ جی، میرے آلموسٹ جو 8 سے 10 اخبار ہیں جن میں میرے مسلسل کالم چھپ رہے ہیں. خبرگیر ہے اسلام آباد سے، تجارت ہے منڈی بہاؤدین سے، تاثیر ہے سرگودا سے، اس کے علاوہ تجارت ایک سرگودا سے بھی ہے، اور عشرق انٹرنیشنل نیوز پیپر ہے لاہور اور دبئی سے چھپتا ہے، اس میں بھی ہے. مختلف بہت زیادہ اخبارات ہیں جن میں میرے مسلسل کالم جو ہیں وہ چھپتے ہیں. اچھا، ان کا کالموں کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ ہر چیز کا ایک بنیادی مقصد تو ہوتا ہی ہے. جی دیکھیں جی، میری ایک چاہت تھی، میری ایک خواہش تھی کہ کالم جو ہیں سیاسی ٹاپک پہ بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں، لیکن معاشرے کی اصلاح پہ لکھنے والے بہت کم لوگ ہیں. تو میں نے اس درد کو محسوس کیا، کیونکہ میں اپنی نوجوان نسل کو بے راہ روی کی طرف جاتے ہوئے، میں اپنی نوجوان نسل کو غلط کاموں میں شکار ہوتے ہوئے، بے نوجوان نسل کو اپنے اصل ٹریک سے ہٹتے ہوئے دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی. تو میں نے اس لیے اپنے جو کالم تھے ان کا اصل جو بنیادی مقصد جو ہے وہ اصلاحی معاشرہ ہے. میرے اس مختلف ٹاپکس میں، مثال کے طور پر ایک میرا کالم ہے غلط فہمیوں کی آگ اور مقدس رشتوں کی راکھ، ٹھیک ہے. اس میں نے یہی چیز ڈسکس کی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں جو ہم دور نہیں کرتے، اس کی وجہ سے ہمارے قریب سے قریب بہن بھائیوں کے رشتے بھی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے جنازے تک نہیں پڑتے. وہ جو غلط فہمی، یہ جو ہماری معاشرتی برائیاں ہیں، ان کو میں نے اجاگر کیا ہے اور اصلاح معاشرہ کی میں نے کوشش کی ہے اپنے جتنے بھی کالم. صحیح ہو گیا. سر، آپ نے حال ہی میں ایم اے کیا ہے،
آپ کو اتنی دیر بعد MA اردو کرنے کا خیال کیوں آیا؟ جی جی ویری انٹرسٹنگ، بہت انٹرسٹنگ سوال آپ نے کیا ہے. بالکل کوالیفکیشن تو میری آلریڈی آپ کو میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ MPhil B.Ed اینڈ لاٹ آف سرٹیفکیٹ فرام ڈفرنٹ یونیورسٹیز. لیکن جو MA اردو کی بات ہے وہ میں ایک لکھنے کی جو مجھے شوق تھا وہ بچپن ہی سے تھا، اور وہ میں لکھتا تو آج ایک دن دوستوں میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا آپ نے MA اردو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں یار میں نے MA اردو جا کے پھر آپ لکھ کیسے لیتے ہیں؟ میں نے جی بالکل لکھ تو میں یہ خدا داد صلاحیت ہے، لکھ لیتا ہوں، اندر کے درد سے انسان لکھ سکتا ہے تو وہ میں لکھ لیتا ہوں. اگر آپ MA اردو کر لو، وہ میں نے MA اردو کا ایڈمیشن بھیج دیا اور الحمدللہ میں نے وہ MA اردو اچھے نمبروں سے پاس بھی کر لیا. اس لیے اور اصل اس لیے بھی کیا کہ جو آپ ادب کے ساتھ ہیں تو ادب کو تھوڑا سا سیکھ لیں کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے. تو میں نے کہا چلو اردو ادب کو تھارولی پڑھ لیتے ہیں، تو وہ میں نے اس کو پڑھا اور سیکھا اور پھر اس کے پیپر دے دیے. سر آپ میں بہت ساری کوالٹیز ہیں، اس میں سے ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ آپ اچھے اسپورٹس مین بھی ہیں. کون سی اسپورٹس کرتے ہیں اور کس لیول تک اسپورٹس کی ہے یہ بھی بتائیں گا. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اسپورٹس بیسیکلی ہم آپ کو میں نے عرض کی جیسے کہ میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے، تو گاؤں میں تو اس طرح پروفیشنل گیمز نہیں ہوا کرتی تھی، سیزن وائز گیمیں ہوتی تھی کہ 2 ماہ ہاکی کے، 2 ماہ فٹ بال کے، 2 ماہ کبڈی کے، سیزن وائز گیمیں چلتی تھیں. تو جب میں نے ایک ریسپیکٹیبل ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا تو اس وقت میں کبڈی کی پریکٹس کر رہا تھا، تو ایک ایتھلیٹک کے کوچ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، چنیوٹ کے ہیں، فتح شیر صاحب. تو انہوں نے میری رننگ دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ادھر آ جاؤ، تو ایتھلیٹک کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں جی میں ایتھلیٹک تو نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کبڈی کھیل کے ہیں تو ایتھلیٹک. تو میں کبڈی کھیل کے واپس آ کے ایتھلیٹک کی. ایتھلیٹک انہوں نے مجھے سکھائی تھوڑی سی. رننگ تو کر لیتے تھے لیکن 110 میٹر رکاوٹوں والی دوڑنے میں میری اسپیشلسٹی ہوئی. تو اگلے سال ہی میں بیسٹ ایتھلیٹ کا اعزاز حاصل کر لیا. پھر میں انٹر سرکل کی نیشنل لیول پہ میں کھیلا، جا کے پاکستان کے پورٹ لکھپت میں 28 نیشنل گیم میں پارٹیسپیٹ کیا اور نیشنل کے اور بہت سارے کمپٹیشنوں میں. اور اس طرح میں نے ایتھلیٹک، سوئمنگ، اور سب سے زیادہ میڈلز جو میرے ہیں وہ ایتھلیٹک اور سوئمنگ میں ہیں. والی بال اور کبڈی کے 4 گیم میں جو اپنے ڈپارٹمنٹل بھی اور نیشنل اور انٹر سرکل سطح پہ بھی میں نے ان کو کھیلا. ویسے کتنے میڈل لے چکے ہیں؟ جی آلموسٹ میرے پاس ابھی 102 میڈل ہیں. 102 میڈل ہیں اور I am the only one person in my department history which have 102 medals in sports. واہ کیا بات ہے سر. بہت ساری باتیں کرنے کو ہیں لیکن یہ کہ ہم آپ کو نیکسٹ پھر کبھی بلائیں گے اور بہت ساری اور باتیں کریں گے. آج کے لیے اجازت چاہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو.